آج بہت دنوں کے بعد گڑیا کی ضد و اصرار پر وہ پھر عظیم لغاری کے گرین پیلس کی طرف آئی تھی۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں نہایا لاؤنج ہر طرف عجیب سا فسوں بکھیر رہا تھا۔ وہ نپے تلے قدم اٹھاتی ابھی حورین کے کمرے کی طرف بڑھنا ہی چاہتی تھی کہ اچانک کچن سے برآمد ہونے والی خاتون کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آؤ بیٹے، کیفیہ ہو نا آپ؟ جی، اور آپ غالباً حورین کی دادی ہیں؟ ہاں ٹھیک پہچانا تم نے، حورین بہت باتیں کرتی ہے تمہاری۔ میں نے کہا بھی کہ تمہیں بلا کر لائے، مگر یہ آج کل کے بچے کہاں سنتے ہیں بڑوں کی۔ اپنے گرم دوپٹے کے کونے سے بھیگے ہاتھ خشک کرتی وہ اسے لے کر وہیں لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ نہیں، وہ اصل میں میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے چکر نہیں لگا سکی، وگرنہ حورین تو روزانہ بہت اصرار کرتی ہے۔ اچھا، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اب تو ٹھیک ہوں، حورین اور ساتھ دکھائی نہیں دے رہے۔ ہاں، وہ ابھی عظیم کے ساتھ باہر گئے ہیں، پورے 15 روز کے بعد گھر آیا ہے تو بچوں کو باہر گھمانے لے گیا۔ تم بیٹھو آرام سے، میں چائے لاتی ہوں تمہارے لیے۔ نہیں آنٹی، بہت شکریہ، چائے تو میں پیتی ہی نہیں ہوں۔ آپ کی طبیعت ناساز تھی، اب کیسی ہیں آپ؟ انہیں بامشکل اٹھنے سے روک کر اس نے یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ جب وہ بولی، اللہ کا شکر ہے بیٹی، ہاتھ پیر سلامت ہیں، ٹھیک سے کام کر رہی ہیں، وگرنہ منزہ کی وفات کے بعد تو سمجھو بستر کی ہی ہو کر رہ گئی ہوں میں۔ منزہ کون؟ بہو تھی میری، عظیم کی بیوی، چھوٹی سی تھی جب میں نے اپنی تنہائی کے خیال سے اسے گود لے لیا تھا۔ ارادہ یہی تھا کہ اپنے عظیم کی دلہن بنا کر ہمیشہ اپنے پاس ہی رکھوں گی۔ عظیم کا بھی بہت دل تھا اس میں، یوں سمجھو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر جیتے تھے۔ ابھی پچھلے سال موئے روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات ہو گئی اس کی۔ منزہ کا ذکر کرتے ہوئے وہ اچھی خاصی رنجیدہ ہو گئی تھی۔ جب وہ بولی، مجھے بے حد دکھ ہے آنٹی، کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو انسانی دل و دماغ پر اتنے گہرے اثرات چھوڑ جاتے ہیں کہ وقت کا مرہم بھی انہیں مٹا نہیں پاتا۔ لیکن انسان اپنی تقدیر کے سامنے بے بس ہے، ہم چاہیں بھی تو قسمت کے لکھے کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے۔ صحیح کہتی ہو بیٹی، عظیم کو دیکھتی ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ بچوں کی زندگی الگ متاثر ہو کر رہ گئی ہے، کئی بار ماسی کے لیے کہہ چکی ہوں، مگر سنتا ہی نہیں، گھر کی کسی چیز کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا۔ اپنے کمرے میں تو بچوں کا داخلہ بھی بند کر رکھا ہے اس نے۔ میں بوڑھی جان کہاں تک اس کا اور اس کے بچوں کا خیال رکھوں؟ سارے گھر کا حال دیکھو، دھول مٹی سے اٹا پڑا ہے۔ زینب بھی اپنے بیٹے کی بکھری زندگی اور گھر کے حالات سے خاصی دل برداشتہ دکھائی دے رہی تھی۔ وہ افسوس سے سر ہلا کر رہ گئی۔ جہاں تک میرا خیال ہے انہیں اپنے گھر میں کسی کا آنا جانا بھی گوارا نہیں ہے۔ نہیں بیٹی، ایسی بات نہیں ہے، بس ذہنی طور پر پریشان ہے تو اول فول کہتا رہتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اندر سے بھی ایسا ہے۔ میرے بیٹے کے حسن اخلاق اور اچھے کردار کی مثالیں دی جاتی ہیں ہمارے خاندان میں۔ بیٹے کا ذکر کرتے ہوئے زینب بھی کے چہرے پر عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ کیفیہ بھی اٹھنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ تیز تیز چلتا ہال میں آ گیا۔ میں چلتی ہوں آنٹی، پھر آؤں گی کسی وقت۔ اسے دیکھتے ہی کسی سپرنگ کی طرح وہ کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ وہ ماتھے پر ڈھیر ساری شکنیں لیے اسے ایک نظر دیکھ کر رخ پھیر گیا تھا۔ یہ لڑکی روز ہمارے گھر کیا لینے آ جاتی ہے امی؟ کیفیہ کے رخصت ہوتے ہی وہ خفا خفا سے موڈ کے ساتھ زینبی سے مخاطب ہوا تھا۔ ارے ہر روز سے کیا مراد ہے تمہاری؟ اتنے دنوں کے بعد چکر لگایا ہے بچی نے، اور تمہیں یہ بھی گوارا نہیں؟ تم ایسے تو نہیں تھے عظیم۔ امی پلیز، جب میں آؤں آپ سب کو منع کر دیں کہ ہمارے گھر کوئی نہ آیا کرے، مجھے نفرت سی ہو گئی ہے دنیا سے۔ بری بات بیٹا، انسان معاشرتی حیوان ہے، دنیا سے کٹ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو میں بھی زندہ کب ہوں امی؟ ہلکے بھرائے لہجے میں کہتا وہ صوفے پر ڈھہ گیا تھا۔ زینب بھی پھر دل محسوس کر رہ گئی۔ ایسا نہیں کہتے بیٹے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا بندے پر واجب ہے۔ اسے کیا پڑی ہے کہ وہ ہر نیک و گناہ گار کا امتحان لیتا پھرے؟ وہ صرف اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے جنہیں اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے، اور اللہ کی نعمتوں، اس کے انعاموں کی کوئی حد نہیں۔ لیکن میں اس کی نعمتوں، اس کی آزمائشوں کے قابل نہیں ہوں۔ یہ فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو بیٹا؟ اللہ جانتا ہے کہ ہم میں سے کون کس قابل ہے۔ بہرحال جو کچھ ہو چکا اس پر صبر کرنا سیکھ لو۔ اپنے دکھ کی بھٹی میں ان لوگوں کو مت جلاؤ
جن کا کوئی قصور نہیں۔ اگر تم دوسری شادی کا ذکر بھی پسند نہیں کرتے تو کم از کم اس بچی کو یہاں آنے سے مت روکو، جسے تم سے یا اس گھر سے کوئی غرض، کوئی لالچ نہیں ہے۔ زینب بی کے لہجے میں رنجیدگی ہی نہیں، ہلکی سی سختی بھی تھی، لہٰذا وہ چاہنے کے باوجود کوئی احتجاج نہ کر سکا۔ سارا کا نکاح سالار آفندی کی خواہش کے عین مطابق ہو چکا تھا اور اب اس چھوٹے سے فلیٹ میں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ سالار کے دوست اس سے ہنسی مذاق کر رہے تھے، جبکہ ان کی بیویاں سارا کو گدگدانے کی کوشش میں مصروف تھی، مگر اس کا دھیان تو بار بار بھٹک کر اپنے گاؤں جا رہا تھا۔ پتہ نہیں اس کی پیاری ماں کس حال میں تھی۔ گاؤں سے اچانک اس کی گمشدگی کی خبر سن کر اس کے غیرت مند بھائیوں پر کیا بیتی ہوگی۔ اسے تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ گھر سے رخصتی کے وقت بھابی نے جو شوپر سالار کو دینے کے لیے زبردستی اسے تھمایا تھا، اس میں کیا تھا۔ کیسی عجیب بے بسی تھی کہ وہ اپنی عزیز از جان دوست کیفیہ سے بات کر کے اسے بھی تمام صورتحال سے باخبر نہیں کر سکتی تھی۔ سالار اس کے گھر چکر لگا کر آیا تھا اور اب اپنے دوستوں کو بتا رہا تھا کہ سارا کے بھائی بھوکے کتوں کی طرح پاگل ہو کر پورے گاؤں میں اسے تلاش کر رہے ہیں۔ پولیس لائن میں ہونے کی وجہ سے لوگ اس پر شک ہونے کے باوجود اسے مورد الزام ٹھہرانے میں ہچکچا رہے ہیں۔ اس کے دوست ہوٹل سے کھانے کا ارینج کرتے ہوئے اسے مزید احتیاط کی تلقین کر رہے تھے اور وہ سر ہلا رہا تھا۔ رات گئے کہیں وہ رخصت ہوئے تو سارا نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ اتنی دیر تک سب کچھ جانتے پوچھتے خاموش رہنا اور صبر کر کے بناؤ سنگھار کے ساتھ بیٹھنا اب اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ تبھی سالار کے دوستوں اور ان کی بیویوں کے رخصت ہوتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور پنوں سے سیٹ کیے دوپٹے کو بے دردی سے نوچتے ہوئے سر سے اتار کر موٹا سا گولا بناتے ہوئے کمرے میں داخل ہوتے سالار آفندی پر دے مارا۔ تم نے میرے ساتھ اپنی طاقت کے بل بوتے پر مکر و فریب سے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے لیے میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اچھی بات ہے، میں معافی مانگ بھی نہیں رہا تم سے۔ ویسے بھی ابھی کچھ کیا کہوں، ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ چمکتی ذہین آنکھوں میں شرارت لیے مزے سے کہتا وہ پلٹ کر کمرہ لاک کر گیا تھا۔ سارا نے اس لمحے اس کے سامنے خود کو قطعی بے بس محسوس کیا۔ سالار، میں کہہ دیتی ہوں، اگر تم نے زبردستی میرے ساتھ ایسی ویسی کوئی حرکت کی تو تمہارے حق میں قطعی اچھا نہیں ہوگا۔ اچھا، مثلاً کیا کرو گی تم؟ اگر میں تمہارے ساتھ ایسی ویسی کوئی حرکت کر لوں گا تو؟ وہ اس کی بے بسی سے لطف اٹھا رہا تھا اور ادھر سارا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے کمزور پڑ گئی۔ میں اپنی جان لے لوں گی اور تمہاری بھی، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ لے لو جان۔ خمار جھلکاتی نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑتے ہوئے اس نے اپنے مضبوط ہاتھوں کا دباؤ اس کے کمزور شانوں پر بڑھایا تھا۔ تبھی وہ پھپک کر رو پڑی۔ تم بہت برے ہو سالار، بے حد برے ہو تم، مگر کاش میں پہلے جان سکتی۔ خدا کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، یہ بھی اچھا ہی ہوا کہ تم پہلے کچھ نہیں جان سکی۔ بہرحال یہاں تو تم مکمل میرے رحم و کرم پر ہو، اگر اچھے بچوں کی طرح تعاون کرو گی تو فائدے میں رہو گی۔ بس صورت دیگر تم جانتی ہو کہ میں پولیس والا ہوں، اور وہ جس تعاون کی بات کر رہا تھا سارا کے لیے وہ موت سے بدتر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ رات اس کی مکمل آنسوؤں میں ڈوب کر گزری تھی، جبکہ اس کے برعکس سالار بہت پرسکون انداز میں مزے کی نیند سو رہا تھا۔ صبح جس وقت اس کی آنکھ کھلی وہ شاور لے کر آئینہ ہاتھ میں لیے اپنے بال سیٹ کر رہا تھا۔ سارا خفگی بھری ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالنے کے بعد رخ پھیر گئی۔ جانے رات بھر روتے روتے صبح فجر کی اذان کے قریب کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے خود کو ازحد لاچار و بے بس محسوس کیا تھا۔ صبح بخیر سارا ڈیئر، شادی شدہ ایک نئی زندگی کی پہلی روشن صبح مبارک ہو۔ اس پر نگاہ ڈالتے ہی وہ پھر چکا تھا، جیسے صاف اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ وہ آنسو پی کر رہ گئی۔ شٹ اپ، اف، ابھی تک رات والی خفگی اور غصہ برقرار ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، اتنا حق تو بنتا ہے تمہارا۔ ابھی میرے محکمے کو میرے اس کارنامے کا پتہ نہیں، ورنہ پورے 3 ماہ کی چھٹیاں لیتا اور ہر وقت تمہارے سر پر سوار رہتا۔ ابھی تو مجبوری ہے، گاؤں جانا ہے۔ تب تک شاور لے کر ریسٹ کرو، پھر گھومنے پھرنے چلیں گے۔ اس کے احساسات سے قطعی بے نیاز وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے دونوں کے بیچ بہت دوستی ہو۔ سارا اس کے ارادے پر سر سے لے کر پاؤں تک سلگی تھی، تبھی چیخی، میں لعنت بھیجتی ہوں تمہارے ساتھ گھومنے پھرنے پر۔ میری طرف سے جہنم میں جاؤ تم، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ آہستہ بولو یار، میں اونچا نہیں سنتا۔ اور بری بات،
مجازی خدا کو ایسے نہیں کہتے۔ تمہیں چاہیے کہ اب جب میں تیار ہو کر آفس کے لیے نکلوں تو تم مختلف آیات اور دعائیں میری باحفاظت واپسی کے لیے پڑھ کر پھونکو، پھر محبت سے میری پیشانی چومو، کبھی کبھی سالار چپ ہو جاؤ نہیں تو میں کچھ اٹھا کر تمہارے سر پر دے ماروں گی۔ اس سے پہلے کہ اسے تپانے کو وہ مزید کچھ کہتا، وہ پھر حلق کے بل چلاتے ہوئے اس پر چڑھ دوڑی۔ تبھی وہ مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک تو تم ہر بات میں غصہ کرتی ہو، لڑکیاں ترستی ہیں ایسی محبت کرنے والے شوہروں کے لیے، ایک تم ہو کہ میری تو سمجھو قسمت ہی پھوٹ گئی۔ وہ باز آنے والا نہیں تھا۔ سارا نے قطعی لاچاری محسوس کرتے ہوئے اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ تبھی وہ ایک مسرور نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے ایک میٹھی سی دھن لبوں پر سجاتا اپنی تیاری مکمل کر کے روم سے نکل گیا، جبکہ وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپائے کتنی ہی دیر تک پھر آنسو بہاتی رہی تھی۔ بہت معصوم تھے ہم بھی، ہمیں اب یاد آتا ہے کہ ہم ایک اجنبی کو عمر کی تاریک راہوں میں سہارا جان بیٹھے تھے، کہ اس کے چاند چہرے کو ہم اپنے بخت کا روشن ستارہ مان بیٹھے تھے۔ ہمیں معلوم ہی کب تھا کہ دشتے زندگانی میں سہارے چھوٹ جاتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نظر جن پر ٹھہرتی ہے وہ تارے ٹوٹ جاتے ہیں، خود اپنے روٹھ جاتے ہیں۔ بہت معصوم تھے ہم بھی، ہمیں اب یاد آتا ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے زینب بی کی طبیعت ناساز تھی، مگر وہ گرین پیلس جانے کی بجائے بچوں کو اپنے گھر ہی بلوا لیتی تھی۔ سادہ پاؤں پاؤں چلنے لگا تھا۔ عظیم اپنی مصروفیات کے باوجود زینب بی کا حال دیکھ کر اندر ہی اندر کڑتا رہتا۔ اس روز جیسے بے حد مجبور ہو کر اس نے حرین کو ڈانٹا تھا۔ حرین، تمہیں نظر نہیں آتا دادی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اور تم جب دیکھو سامنے والوں کے گھر گھسی رہتی ہو۔ ان کے پاس رہا کرو، خیال رکھا کرو ان کا۔ سوری پاپا، چھوٹی سی معصوم بچی اس کی ڈانٹ پر فوراً سہم کر سر جھکا گئی تھی۔ وہ لب بھیج کر رخ پھیر گیا۔ اسی رات میں سردی کی شدت کے باعث زینب کی طبیعت اچانک خطرناک حد تک بگڑ گئی۔ وہ صرف 3 روز کی چھٹی پر گھر آیا تھا۔ اب اس بگڑتی صورتحال میں خاصا پریشان ہو کر بوکھلا اٹھا۔ رات کے 3 بجے تھے جب وہ گھر اور بچوں کو خدا کے سپرد کر کے زینب کو ہسپتال لے گیا، جہاں فوری طور پر انہیں ایمرجنسی وارڈ میں داخل کیا گیا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق ان کے ہارٹ پر شدید اٹیک کی شکایت ہوئی تھی، مگر بروقت ٹریٹمنٹ کے باعث انہیں خطرے سے نکال لیا گیا تھا۔ ان کی طرف سے کسی قدر مطمئن ہونے کے بعد وہ گھر آیا تو اندھیرے میں ڈوبے گھر کو روشنی میں نہایا پایا۔ اندر حرین کے کمرے میں ساتھ اسی دوشیزہ کے نرم آغوش میں سکون سے سو رہا تھا، جس کا اپنے گھر آنا اسے ناگوار گزرتا تھا۔ صبح فجر کے اذان ہونے میں کچھ ہی وقت باقی تھا اور وہ بھرپور پرسکون انداز میں بیڈ پر بیٹھی، ساتھ کو گود میں اور حرین کو بازوؤں کے حلقے میں لیے انہیں کون سی کہانیاں سنا رہی تھی۔ وہ بس ایک لمحے کے لیے حرین کے کمرے کے دروازے پر رکا تھا اور پھر پلٹ گیا۔ منزہ کی رحلت کے بعد پہلی بار اس لڑکی کی اپنے گھر میں موجودگی بری نہیں لگی تھی۔ اگلی صبح شدید تھکن کا شکار ہونے کے باوجود وہ ہسپتال میں زینب کے پاس ہی رہا تھا۔ ان کے ہوش میں آنے کے بعد کچھ دیر مزید ان کے پاس بیٹھ کر وہ کپڑے تبدیل کرنے کی غرض سے گھر آیا تو کیفیہ اس کے دونوں بچوں کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ وہ جزبز سا بے مقصد ہی اسے الجھ پڑا۔ ایکسکیوز می مس، اب آپ اپنے گھر جا کر ریسٹ کر سکتی ہیں، میں آ گیا ہوں، اپنے بچوں کو ناشتہ میں خود کروا دوں گا۔ کیفیہ جو بچوں کو پراٹھا تل کر دے رہی تھی چونک کر واپس پلٹی۔ اوکے، یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، انہیں یہ تسلی دیں کہ اگر ان کی ماں نہیں ہے تو کیا ہوا، ان کا باپ تو ہے، جو محبتوں کے معاملے میں اتنا جنونی ہے کہ اپنی چیز پر کسی دوسرے کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، مگر آدھی رات کے اندھیرے میں اپنی قیمتی متاع کو بنا کسی خطرے کی پرواہ کیے بے یارو مددگار چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ میں نے لیکچر سننے کے لیے نہیں کہا آپ کو، مجھے شوق بھی نہیں ہے آپ جیسے ایرے غیرے بد دماغ شخص کو کچھ کہنے کا، مگر اتنا ضرور کہوں گی، عظیم صاحب، محبت کسی تتلی کا نام نہیں ہے جسے آپ مٹھی میں دبا کر بیٹھے رہیں۔ یہ خوشبو ہے جسے پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ کے بچے مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں انہیں کسی مصیبت میں گرفتار دیکھ کر بے نیاز نہیں رہ سکتی، سمجھے آپ؟ اس کے اپنے اندر آگ لگی تھی۔ عظیم سرد نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا اور وہ صافی سے ہاتھ صاف کر کے دھپ دھپ کرتی اس کے گھر سے باہر نکل گئی۔
گھر میں آج کل اس کے رشتے کی بات چل رہی تھی، جس کے باعث بھابھی کی مصروفیات دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ کیفیہ کو اس سارے سلسلے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لہٰذا وہ اپنے ہی کاموں میں مصروف رہتی۔ آج کل اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عظیم حیدر لقاری اس کے اعصاب پر کیوں سوار ہو گیا تھا۔ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس شخص سے متعلق سوچنے پر مجبور تھی۔ اپنے بکھرے بکھرے حلیے اور لہجے کے ساتھ وہ اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انا کو درمیان میں لائے بغیر وہ اس کی ناپسندیدگی کے باوجود اس کی غیر موجودگی میں 2-3 بار اس کے گھر کا چکر لگا چکی تھی۔ سعد اسے آنٹی کی بجائے ماما کہتا تھا، جس پر حورین ہنستی تھی، جبکہ وہ پریشان ہو کر اس کی تصحیح کرواتے ہوئے اسے آنی کہنے پر مجبور کرتی۔ بچوں کا کھویا اعتماد آہستہ آہستہ واپس لوٹ رہا تھا اور وہ ماں کی کمی اس کی ذات سے پوری کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ وہ عظیم کو تنگ کرنے اور چڑھانے کے لیے پہلے سے زیادہ بچوں کو اپنے قریب کرنے کی کوششوں میں مصروف عمل ہو گئی تھی۔ سعد اب عظیم سے بھی زیادہ اس کے قریب آ گیا تھا اور اپنی اس جیت پر وہ بے حد مسرور تھی۔